بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائنس, the study of nature, behavior of natural thing and the knowledge that we obtain about them. ہم نے نیچر کا نیچر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اسٹڈی کرنا, اور نیچرل جو تھنگز ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے, اور پھر ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو نالج ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکل لیول پہ ہم شارٹلی لو لیول پہ ہم کہتے تھے کہ دا اسٹڈی آف نیچر از کالڈ سائنس. لیکن آپ نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے بعد مختلف چیزوں کے نیچرل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور ان سے آپ جو نالج گین کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ملا کے ہم سائنس کہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں فائر, ماؤنٹینس, ڈے اینڈ نائٹ, ETC. بہت سارے ایسے نیچرل بیہیویئرز ہے اور نیچرل تھنگز ہے ہمارے پاس موجود ہے. ناؤ واٹ آر دا بیہیویئر آف دیز تھنگس, ان کا بیہیویئر اب ان چیزوں کا کیا ہے. مطلب فائر کا بیہیویئر کیا ہے, جلاتا ہے, ٹھیک ہے, روشنی آتی ہے, سی ہیٹ پیدا ہوتا ہے. ماؤنٹینس کیا ہے, اتنے بڑے بڑے ہے, ٹھیک ہے, پتھروں پر مشتمل ہے. ڈے اینڈ نائٹ کا بیہیویئر کیا ہے, اس میں روشنی ہوتی ہے, نائٹ میں روشنی نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. وین وی فردر اسٹڈی وی obtain knowledge about all these things. جب آپ اس کو مزید کھوج میں لگ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن آتی ہے کہ فائر کیا چیز ہے, جی ہم نے جان لیا. ماؤنٹینس کیا ہے, ان چیزوں پہ مشتمل ہے. دن رات کس طرح آتے ہیں, چینج کس طرح ہوتے ہیں, اسپن وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر ہم جان لیتے ہیں. وی فرسٹ آبزرو دین ڈو ایکسپیریمنٹس, فرام ہیئر سائنس اسٹارٹس. سب سے پہلے ہم آبزرو کر رہے تھے, اس کے بعد مختلف آبزرویشن جب لوگ لیتے ہیں اور اس میں تجسس پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان دونوں کے بعد سائنس وجود میں آتے ہیں. تو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس گیوز اس سائنس. سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کمز فرام لیٹن ورڈ سینشیا مینز نالج. یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے سینشیا, جس کا مطلب ہے نالج. آل تھنگز آر کالڈ نیچرل فلاسفی. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نیچرل فلاسفی ہے. فلاسفی ایجوکیشن میں بھی ہے, مختلف چیزوں میں بھی فلاسفی ہے. لیکن آپ نیچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے, سائنس بھی نیچر کو اسٹڈی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے, اس وجہ سے آپ سائنس کو نیچرل فلاسفی بھی کہہ سکتے ہیں. سائنس ہیز 2 مین برانچز. سائنس کے ہمارے پاس 2 بنیادی برانچز ہے. اور سائنس کی جو ہم بات کریں دیٹ از نیچرل سائنس, کیونکہ سائنس میں آپ آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اور بھی ایسے ہیں سوشل سائنسز وغیرہ, بہت سارے برانچز آتے ہیں. تو ہم نیچرل سائنسز کی بات کریں, ہم نیچرل فینامناز کو ڈسکس کر رہے, نیچرل تھنگس کو ڈسکس کر رہے. تو اس وجہ سے میں نے لکھا کہ جو سائنس ہے یعنی کہ نیچرل سائنسز ہے اس کے 2 مین برانچز ہے. دیٹ از اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس, نان لیونگ تھنگس کو اسٹڈی کرنا جو ہم فزیکل سائنسز کو کہتے ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس ہے دا اسٹڈی آف لیونگ تھنگس, جس کو ہم بایولوجیکل سائنسز کہتے ہیں. لیونگ تھنگس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں, باٹنی, زوالوجی وغیرہ جتنی بھی ہے. اس سائڈ پہ ہم نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ ہم فزکس کی طرف جا رہے ہیں. سائنس سے ہم جا کے فزکس کی ڈیفینیشن نکالیں گے, تو اس وجہ سے ہم فزیکل سائنسز کے اوپر ہی فوکس کریں گے. فزیکل سائنسز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس مین برانچز میں آتے ہیں فزکس ہے, کیمسٹری ہے, جیولوجی, بہت سارے ایسے ہیں جو کہ نان لیونگ تھنگس کو اسٹڈی کرتے ہیں. چونکہ ہمارا سبجیکٹ فزکس ہے تو اگر آپ فزکس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم 9th میں جب آتے ہیں تو فزکس کی جو اسٹڈی ہے یا ڈیفینیشن ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دا اسٹڈی آف میٹر, انرجی اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ. کو میٹر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, انرجی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا باہمی تعلق کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. مثلا میٹر کیا ہے, انسانی جسم کو آپ دیکھیے یہ بھی میٹر ہے, زمین کو آپ دیکھیے, پہاڑ دیکھیے, مختلف قسم کے ایلیمنٹس, آئرن وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں میٹر کی فارم میں جو جگہ گرتی ہے ہم پہلے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ماس رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, میٹر کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ہم انرجی کی بات کریں تو ہمارے پاس کیمیکل انرجی آتی ہے, ہیٹ انرجی, لائٹ, بہت سارے ایسے ٹائپس ہیں. تو فزکس میں ہم میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں یقیناً مختلف ایلیمنٹس کی اور مختلف باڈیز کو, اور اس کے بعد ہم انرجی, ہیٹ وغیرہ ان تمام ٹائپس کو بھی پڑھتے ہیں. تو کیا ان کے درمیان ریلیشن ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے سمپل بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے درمیان ریلیشن ہم بگ بینگ تھیوری سے سمجھتے ہیں. بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں دیٹ ان دا بگننگ دا ہول یونیورس واز جسٹ اے ڈاٹ, کہ شروع میں پورا یونیورس جو ایک ڈاٹ موجود تھا, اینڈ دین اے بلاسٹ اکر
اینڈ میٹر انرجی بھی بیکم سیپریٹڈ. مطلب پھر ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد میٹر اور انرجی جو کہ پن پوائنٹ میں ایک ڈاٹ میں اکٹھے ہوئے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پن پوائنٹ میں میٹر اور انرجی دونوں کمبائن پڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ میٹر انرجی کے فارم میں پڑا ہوا تھا یا انرجی میٹر کے فارم میں پڑے ہوئے تھے. تو اس سے ایک کنسیپٹ آتا ہے کہ ہم میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئنسٹائن نے ایک ایکویشن دیا E=mc². اس ایکویشن کے تحت جو کہ نیوکلیر ریئیکشنز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ماسز ہیں وہ انرجی میں یا انرجی ماسز میں کنورٹ ہوتے ہیں. ایکویشن کو ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس ایکویشن کو ہم فزکس کا میتھمیٹیکل ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ہمارے پاس تھا سائنس سے ریلیٹڈ. اور اس کے ہم نے جو سٹارٹ لیا تھا، سٹارٹ کا مطلب ہمارا تھا فزکس کی ڈیفینیشن کی طرف آنا. تو ہم نے تقریباً تھوڑا سا فزکس کو جو ہے نا بیسیکلی ڈیفینیشن کی طرف آ گئے کہ اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچل ریلیشن شپ. کہ میٹر کا انرجی کے ساتھ، انرجی کا میٹر کے ساتھ آپس میں کنورژن بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو ایک دوسرے میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کنورژن کے لیے ہمارے پاس ریلیشن ہے E=mc². اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے ہائر لیول پہ تو آپ آسانی سے کتنا میٹر کتنا ماس انرجی اور کتنا انرجی کتنا میٹر کریٹ کرے گا وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. تھینک یو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو آپ ضرور لائک کیجیے اور میرا چینل سائنس ٹی وی یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.